آج کی عورت کتنی گر سکتی ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک 12 سال کی بیٹی اپنی ماں کا موبائل پہ گیم کھیل رہی ہے، اور عام طور کے ماں کے موبائل پہ جو گیلری میں فوٹو ویڈیو ہے نا، ان پہ پاسورڈ لگا ہوتا۔ اس دن پتہ نہیں ماں نے پاسورڈ کھلا چھوڑ دیا۔ بیٹی موبائل چیک کرتے کرتے نیٹ بند ہو گیا تو موبائل کے فوٹو ویڈیو چیک کرنے لگی۔ ویڈیو چیک کرتے کرتے دیکھتی ہے کہ ماں کی اور بازو والے انکل کی نازیبا ویڈیو ہے۔ بیٹی کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میری ماں کتنی گھٹیا کام کر رہی ہے اور میرے باپ کو چیٹ کر رہی ہے۔ اب وہ اتنی دیر میں ماں کچن سے آتی ہے اور دیکھتی ہے بیٹی موبائل پہ اس کی اور اس کے عاشق کی ویڈیو دیکھ رہی ہے۔ بیٹی کو زوردار تھپڑ مارتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس طرح گندی ویڈیو دیکھ رہی ہو؟ لڑکی کہتی ہے ماں آپ کو شرم نہیں آتی؟ کس طرح ویڈیو بنائی ہے آپ نے انکل کے ساتھ؟ اگر بابا کو پتہ چل گیا تو پتہ کیا کریں گے؟ کہتی ہے خبردار اپنے باپ سے بات کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، تمہاری زبان کھینچ دوں گی۔ تم نہیں جانتے تمہارے بابا جو وہ انشورنس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی کمائی سے گھر نہیں پورا ہوتا، وہ انکل ہی سارے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ تمہاری مہنگی مہنگی پڑھائی، مہنگے مہنگے شوق وہ انکل ہی پورا کرتے ہیں۔ اب اس نے جو لڑکی کی ماں ہے اس نے فون کیا اپنے عاشق کو، اسے بتایا کہ ہماری بیٹی نے تمہاری اور میری ویڈیو دیکھ لی ہے موبائل میں۔ اس عورت کو شوق تھا اس وقت کی ویڈیو کیپچر کرنے کا، وہ کافی ساری ویڈیو اس نے موبائل میں سیو کر رکھی تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے پریشان مت ہو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہے، کہتا ہے باہر آؤ۔ جو باہر جاتی ہے اسے موبائل دیتا نیا، کہتا ہے یہ موبائل جا کے اپنی بیٹی کو دے دو۔ آج کل کے بچے موبائل لینے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، اپنی بیٹی کو لا کے نیا موبائل دیا، یہ لو نیا موبائل، اور خبردار جو تم نے ویڈیو دیکھی ہے اس کا ذکر کبھی نہیں کرنا کسی سے۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ لڑکی نے بولنا کم کر دیا، گھر میں کسی بات پہ کوئی بات بھی ہو چپ رہتی۔ کچھ دن گزر گئے، پھر اسکول والوں نے فون کیا اس لڑکی کے باپ کو، اسے کہا کہ ہمیں آپ سے میٹنگ کرنی ہے، آپ نے اکیلے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ بڑا پریشان ہوا، آخر مجھے اکیلے کیوں بلا رہے ہیں؟ پیرنٹ میٹنگ تو میاں بھی دونوں جاتے ہیں۔ یہ اسکول جاتا ہے، وہاں پہ پرنسپل بٹھاتی ہے اپنے کمرے میں، اس کی بیٹی کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، یکدم پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس کا پڑھنے میں دھیان نہیں رہا، یہ سب سے نالائق بچی بن گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا آپ کے ماں باپ کو بلاتے ہیں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں۔ لڑکی نے رونا شروع کر دیا کہ میری ماں کو مت بلانا، اگر آپ نے میٹنگ کرنی ہے تو صرف میرے باپ کو بلانا۔ باپ بڑا پریشان ہوا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آپ تو بہت لائق ہو، بہت سمجھدار ہو، باقی بچوں کی طرح نہیں ہو، آخر ہوا کیا، مسئلہ کیا آپ کا؟ وہ دیکھتی ہے پرنسپل کی طرف، یہاں پہ پرنسپل بیٹھی ہے۔ اتنے پرنسپل بچی کی بات سمجھ جاتی ہے، وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ جب پرنسپل اٹھ کے جاتی ہے، بیٹی اپنے باپ کو ایک دم گلے لگ کے رونا شروع کرتی ہے۔ بیٹی کا رونا دیکھ کے باپ پریشان ہو گیا، میرا جان کے ٹوٹے بتا ہوا کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو اتنی بری طرح؟ وہ کہتی ہے بابا ماما جو ہے کہتا ہاں کیا ہوا ماما کو؟ ماما جو ہے وہ کہتا ہاں بیٹا بولو ماما کیا ہوا؟ کہتا بازو والے جو انکل ہے ہاں ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتی ہیں، گندی حرکتیں کرتی ہیں۔ میں ماما کا موبائل پہ گیم کھیلنے کے لیے موبائل لیا تو موبائل میں نے ماما کی اور اس والے ساتھ والے جو بازو والے انکل ہیں ان کی ویڈیو تھی، بہت گندی ویڈیو تھی۔ جب ماما نے دیکھا میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں، مجھ کو مارا اور کہا خبردار اپنے باپ کو بتایا تو تمہارا باپ انشورنس ایجنٹ ہے، وہ ہمارا خرچے نہیں اٹھا سکتا، یہ ہمارے مہنگے مہنگے شوق وہ انکل ہی پورے کرتے ہیں، تم اتنے مہنگے اسکول میں پڑھتی ہو اس کی فیس بھی وہ انکل دیتے ہیں۔ باپ نے یہ سنا تو باپ بیچارہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، ارد گرد دیکھتا ہے کوئی سن تو نہیں رہا، بیٹی کو گلے سے لگایا، وہ سوچتا ہے کہ کیا کروں، اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو بیٹی جو سی ہے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر بیوی کو طلاق نہیں دیتا تب بھی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بڑا پریشان اس نے وہاں سے نکلتے بیٹی کو کہا ٹھیک ہے آپ کوئی بات مت کرنا، میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے فون کیا اپنی بیوی کو، اسے کہتا ہے دیکھو تم نے کتنا غلط کام کیا، ایک تم غلط کام کرتی ہو اس پہ بیٹی کو مارتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ساتھ والے جو انکل ہیں تم سے عمر میں کتنے بڑے ہیں، تمہیں کیا چاہیے تم مجھے بتاؤ؟
اب نہ عورت بیچاری شرمندہ ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، کہتی ہے نہیں نہیں اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آدھا سچ تھا، میں بتاتی ہوں پوری بات، اب گھر آئے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں گھر، شام گھر پہ بندوبست کر کے رکھنا تم۔ عورت سمجھ گئی یہ آج خیر نہیں ہے میری، یا تو طلاق دے دے گا یا مارے گا مجھ کو۔ یہ فون کرتی ہے پھر اس کو اپنے عاشق کو، ایسے ایسے بات ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، کہتا ہے پھر بتا کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے تو خود سمجھدار ہے جو کرنا ہے۔ اب شام کو شوہر گھر نہیں آتا، رات ہو گئی، صبح ہو گئی، بیٹی پریشان، بابا گھر پہ نہیں آئے، آج تو اسکول آئے تھے، پریشان ہیں، کہیں ماں کو بتایا ہو اور ماں نے کہیں باپ کو ڈانٹا ہو، ماں بہت غصے والی ہے، باپ تو لڑتے بھی نہیں کبھی۔ اب بڑی پریشان بیٹی۔ اب نہ یہ عورت اگلے دن جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں، جا کے کہتی ہے کہ میرا شوہر نا رات سے مل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ پولیس ڈھونڈتی ہے، ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، یہ پھر عورت پھر جاتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں بیچاری کتنی پیار کرنے والی بیوی ہے، اپنی شوہر کی کتنی فکر ہے، بار بار آ رہی ہے تھانے میں پتہ کرانے کے لیے۔ تھانے والا اس کو بٹھا لیتا ہے وہاں پہ، پوچھتا ہے کہ آپ کو شک ہے کسی پہ، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، کوئی لین دین تو نہیں کسی کا؟ یہ عورت کہتی ہے کہ نا اصل میں نا ہمارے ہمسائے میں ایک نا بہت امیر بوڑھا آدمی ہے، بہت پیسے والا ہے، اس نے کیسے بھی میری نا غلط ویڈیو بنا لی تھی واش روم میں نہاتے وقت کی، اب مجھ کو بلیک میل کرتا تھا، اور بلیک میل کرتے کرتے اس نے جو جو کہا میں وہ کرتی گئی، اور اس کی ویڈیو بنا کی تھی، وہ ویڈیو بنا کے اس نے موبائل میں ڈال لی تھی، اس نے میرے کو موبائل میں بھیجی ویڈیو، وہ ویڈیو میری بیٹی نے دیکھ لی، اور بیٹی نے بتا دیا اپنے باپ کو، اور یہ جو خبر ہے اس کو مل گئی دکاندار کو، جو 7 انکل ہیں ان کی دکان بھی ہے۔ مجھے ڈر ہے انہوں نے مروا دیا ہو، انہوں نے کچھ اٹھوا نہ لیا ہو، کڈنیپ نہ کرا لیا ہو۔ پولیس پوچھتی ہے اچھا کہاں پہ ان کی دکان، سارا ایڈریس بتاتی ہے، پولیس جاتی ہے، اس آدمی کو اٹھا لیتی ہے۔ وہ آدمی حیران پریشان ہکا بکا، آخر پولیس کو کیسے معلوم پڑ گیا؟ پولیس کو ہاں بھائی بتا تو نے کیوں مارا اس کو؟ وہ بولتا ہے آپ سے کس نے کہا میں نے مارا اس کو؟ وہ کہتا ہے اس کی بیوی نے رپورٹ درج کرائی ہے، تمہارا نام لکھا ہے، یہ تمہارا نام ہے نا؟ کہتا ہے نام تو میرا یہی ہے۔ وہ بڑا پریشان کہ وہ تو میری رازدار تھی، وہ کیسے راز فاش کر سکتی ہے؟ اب یہ پریشانی میں ہے۔ اب عورت نے پتہ کیا سوچا؟ عورت نے سوچا کہ ایسے اس بوڑھے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور نہ شوہر تو پہلے ہی مر گیا ہے، اور کوئی نیا راستہ دیکھ لوں گی۔ بہت سے عاشق پڑے ہوتے ہیں عورتوں کی راہوں میں، اور جب اس نے کہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یہ کام ضرور کیا، اکیلے کام نہیں کیا میں نے، اس میں وہ خود شامل تھی، اس نے مجھے پل پل کی رپورٹ دے رہی تھی، اب میرا شوہر وہاں پہنچ گیا ہے، پھر مجھ سے پوچھ رہی تھی ہاں اٹھا لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے، اب ہاں مار دیا ہے، ہاں اب دبا دیا ہے، یہ دیکھیں واٹس ایپ پہ اس کے سارے میسیج آئے ہوئے ہیں۔ جب پولیس واٹس ایپ پہ میسیج دیکھتی ہے، پھر وہ آدمی کہتا ہے اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے نا تو اس کی بیٹی سے پوچھیں جا کے، وہ آپ کو پوری بات بتائے گی، اس نے ویڈیو دیکھی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، اور باپ نے فون کیا تھا کہ آج شام کو تمہاری خیر نہیں ہے، تو اس نے مجھ کو کہا کہ اس کا بندوبست کرو، تو میں نے اس کے کہنے پہ اس کا بندوبست کیا۔ وہ کہتا ہے پھر کیا تم نے؟ کہتا ہے ایک سنسان جگہ پہ اس کو مار کے وہیں پہ دبا دیا۔ پولیس جاتی ہے، جائے وہ پہنچتی ہے وہاں پہ، دیکھتی ہے گڈھے میں نکالتی ہے لاش کو۔ وہ کہتے ہیں کہ تو تم لوگوں نے یہ کام کیے کیوں؟ تم لوگ بھاگ بھی سکتے تھے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو اس کی بیوی تھی نا وہ چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی ایسے حادثاتی موت ہو جائے، اور 4 دن گھومتے رہیں، اس کے بعد اگر نہ ملے تو شوہر جو کیونکہ انشورنس ایجنٹ تھا اس نے اپنا بھی بیمہ کرا رکھا تھا، تو اس کے بھی پیسے اس کو ملنے تھے، اور یہ اتنی غلیظ عورت ہے، اس نے مجھ سے سارے کام کرا کے اور مجھ پہ الزام لگا دیا کہ یہ کام فلاں شخص نے کیا۔ اب پولیس جاتی ہے، اسے اریسٹ کرتی ہے، اس کا موبائل چیک کرتی ہے، بچی سے تفتیش کرتی ہے، بچی ساری بات بتاتی ہے، موبائل میں بھی سارا، واٹس ایپ میں میسیج سارے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس عورت کو جیل ہو جاتی ہے، وہ آدمی بھی جیل میں گیا جس نے قتل کیا تھا، یہ عورت بھی جیل میں گئی۔ پیچھے کون ذلیل ہوتا ہے ساری عمر کے لیے؟ وہ اولاد۔ اگر وہ بیٹی خاموش رہتی تو شاید ذہنی مریضہ بن جاتی۔ اسے خوشی اس بات کی تھی
کہ میری ماں کو سزا ملی، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ میرا باپ بلا وجہ ہی موت کے گھاٹ چلا گیا۔ اس کا قصور بھی نہیں تھا، اسے بیچارے کو مار دیا گیا۔ اب یہ بچی کو جو کورٹ نے جب تک یہ جوان نہ ہو اس کو ایک خیراتی ادارے کے اندر کر دیا، کیونکہ ان کا اور کوئی والی وارث رشتہ دار قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ نیک ہونا تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسی ماں ہے نا بیٹی ویسی ہوگی، تو لہٰذا کئی رشتہ دار، بہت سے رشتہ دار تھے، کسی نے قبول نہ کیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی آج کی عورت کو ہو کیا گیا ہے۔ پہلے کبھی سنتے تھے مرد نے مار دیا، اب آپ کیس سنو گے، اگر مرد نے مارا کیس ایک آئے گا تو عورت نے قتل کے کیس جو ان سے نا 4 آئیں گے۔ بڑی عجیب سی سٹوری ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کے مطابق ایک مسئلہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے عورت کو؟ عورت کی خواہشات بڑھ گئی ہیں، وہ حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی ہے اس نے۔ کیسے بھی اس کو اپنی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، برانڈڈ سوٹ ہونے چاہیے، برانڈڈ موبائل ہونا چاہیے، اچھے کپڑے، آؤٹنگ، باہر کھانا پینا، شاید یہی خواہشیں بڑھ گئی ہیں عورت کی۔ واللہ عالم۔ ہم آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔